बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक खबर आई कि जनाब एफबीआर का टैक्स कलेक्शन की जो 116 बिलियन के करीब टैक्स कलेक्शन में उनको कमी का सामना है। बट इवन देन आए दिन हम कहते हैं कि हुकूमत मुस्तहकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह सेटअप चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। सोल्यूशंस की तरफ कोई बंदा बात नहीं करता कि भाईजान जिन कियोस में, जिन प्रॉब्लम में हम घिरे हुए हैं, हम डेली एक चीज तो गर्दान देते हैं कि जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बट ये दोनों चीजें अचीव कैसे करनी है। आज नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट आई कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे बैठकर फैसला करें और मुआशी जो केओस है, जो फाइनेंशियल केओस है, इसमें से निकालने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग की जाए। बट येट अगेन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक बिहाइंड द बार्स उनके लीडर को रखा गया है और अभी तक उनके ऊपर क्रैकडाउन कंटिन्यूड है। इस तरह कैसे स्टेबिलिटी अचीव की जाएगी? अभी पॉलिटिकल मंजरनामा पाकिस्तान का है क्या? मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जुडिशरी के मामलात, एज जजेस की बढ़ाने के मामलात, इसका मतलब क्या है और इसको कॉम्प्रीहेंड पाकिस्तानी अवाम कैसे करते हैं, इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मेहमान हैं साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान साहब। शाहिद खाकान भाई साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून का एक बड़े अहम डेवलपमेंट की हमें रात को तो था कि जब खबर आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना सारी PMLN की, फेडरल एंड ऑल दैट, अपने लीडरान को इकट्ठे किया है। बट स्टेटमेंट जो एंड में आती है कि इदारे, तमाम सियासी जमातें मिलकर मुआशी बहरान से निकलने के लिए फैसले करें। डू यू थिंक कि हम उस वर्ज पे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर कुछ इस तरह के फैसले कर सकें? वो कोई रास्ता नहीं। आज हुकूमत के मसाइल हैं। हुकूमत के पास पहली बात है मैंडेट नहीं है, तो हुकूमत कैसे चलेगी? दूसरी बात यह है कि आज मसले इतने बढ़ गए हैं कि किसी भी एक जमात के बस की बात नहीं है। आज सलाहियत ही नहीं है। आज पूरी पार्लियामान देख लें, आप 3 आदमी काबीना नहीं बना सकते। इश्यूज की आपकी ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जो रही सही सलाहियत थी ब्यूरोक्रेसी की, वो नैब ने ख़त्म कर दी है। तो जब तक आप ये बुनियादी चीज़ें नहीं एड्रेस करेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ सकते, और इसको करने के लिए आपको कंसेंसस चाहिए होगा। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि आप सियासी लीडर हैं 4-5, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, ये एक टेबल पे बैठे हैं। बिल्कुल, आप आगे का एजेंडा तय करें। कुर्सियाँ सब घर छोड़ के आए, अपने इदारे सब घर छोड़ के आए। मैं अपनी जमातें छोड़ाऊंगा, अपने इदारे छोड़ाई। ये इदारे के मुफाद मुल्क के मुफाद से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। तो उसके बाद बैठे, एजेंडा तय करें, हमने करना क्या है मुल्क में, इस पर डिबेट करें, और फिर उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज गैर मामूली हालात हैं, इसका हल भी गैर मामूली होंगे और कोई आपके पास रास्ता नहीं। एक बड़ी सियासी जमात इमरान खान साहब PTI इज बिहाइंड द बार्स, जेल में हैं, उनको एंगेजमेंट कहीं नजर ही नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज पर। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं समझ आता कि मुज़ाकरात एंड ऑल दैट, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब वाले वो चल रहा है कि एंगेजमेंट के कोई मामलात PTI के साथ चल रहे हैं। नहीं, देखिए वो आप एंगेज कर नहीं सकते ना, क्या आप एंगेजमेंट करेंगे? उनका ग्रीवेंस ये है कि हमारे केस जाली हैं, इलेक्शन चोरी हो गया है। तो जब आप अपनी कुर्सियों से हटेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, तो उनको भी बैठना पड़ेगा। वो नहीं आते तो ना आए, आपने दावत दें, लेकिन आप भी गुडविल शो करें ना। गुडविल ये होती है कि यार मैं ठीक है, ये हमारी कुर्सियाँ, ये वजारतें, ये वजारत उज़्मा ये एक तरफ है, ये चीफ मिनिस्टर से भी एक तरफ है। आज मुल्क की बात करते हैं, क्योंकि इश्यूज कंसेंसस के बगैर आप नहीं हल कर पाएंगे। आप आज को मुल्क के अंदर वसी रिफॉर्म्स चाहिए, वसी यानी ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। वफाकी हुकूमत का निज़ाम देख लें, सूबाई का निज़ाम देख लें, पुलिस का निज़ाम देख लें, ये सब तबाह हो गए। ये कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। करप्शन इतनी बढ़ गई है, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ 2018 से आज करप्शन डबल हो गई है। इस अरसे में सारी पार्टियां हुकूमत में रही हैं, कोई भी बाहर नहीं है। ऑलमोस्ट अभी भी कोलिशन में सारे, यानी करप्शन की आप इंतहा, जिस मुल्क में करप्शन इस इंतहा को पहुंच जाए, हुकूमत की सलाहियत ना होने के बराबर हो, सोच बिल्कुल ना हो और फिक्र ही नहीं है इन गैर मामूली हालात में। अगर मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात की है तो बहुत अच्छा की है, इसकी ज़रूरत है आज मुल्क को, लेकिन बात अल्फाज तक नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल में आप अमल करना होगा। यू सेड के PTI के ग्रीवेंसेस हैं, और अगर नहीं भी आते, डू यू थिंक वो ग्रीवेंसेस जो हैं, उनके ये जो रिजर्वेशंस हैं, वो जस्टिफाइड हैं? डोंट यू थिंक कि 8 फरवरी को जो हुआ, वी ऑल सॉ दैट
8 फरवरी को भी हुआ, 9 मई को भी हुआ। ओके, ठीक है, इसी आपने उनको, अब 9 मई को हो गए 15 महीने, आपको चाहिए था प्रोसिक्यूट करें किसी ने। ये मामूली बात नहीं है, फौज की तंसीबात पे हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसने किया है ये आपको मालूम करना है, क्यों किया है, किसने किया, साजिश थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसको बेनकाब करे, उन लोगों को सजा दे। आपने 15 महीने में कुछ नहीं किया। अब आपके पास अगर कोई शहादत है, कोई सबूत है, तो करें प्रोसिक्यूट, उस बात को खत्म करें। इंग्लैंड देख लें, उन्होंने सजाएं दे दी, विद इन डेज सजाएं दे दी हैं। कोर्ट अदालतें दिन रात बैठी हैं। यहाँ हम ये फैसला नहीं कर पाते कि मिलिट्री अदालत में जाएंगे, सिविल अदालत में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। हुकूमत खुद कहती है हमें जी अदालतों पे एतमाद नहीं है। आप मतलब क्या कौन से मुल्क में रहते हैं, कौन सी हुकूमत है ये जो कहे जी मुझे मेरी अदालतों पे एतमाद नहीं है। और प्रोसेस भी ये है कि उसमें अटॉर्नी जनरल भी हैं जुडिशल में, सारे प्रोसेस के अंदर के जब एलिवेशन होगी जजेस, उसमें हुकूमती वज़रा भी हैं, बट इवन देन खुद भी एतबार भी नहीं है सिस्टम के ऊपर। मैं इसी अजीब बात है। और फिर आप जिस तरह सोच है कि अगर आज पता नहीं अल्लाह ना करे ये चीज़ हो कि जी आज जुडिशरी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उम्र है उसको 3 साल बढ़ा दें या कम कर लें, अब दोनों में ऑप्शन जा रही है ना, जो बढ़ाने वाली भी है नॉल। सो क्या इसको ये मामूली बात होती है जो आइन में लिखा जाता है, ये बगैर सोचे समझे लिखा जाता है कि 65 साल क्यों किया गया था, क्यों 62 साल हाई कोर्ट का था, 65 साल सुप्रीम कोर्ट का था। जो मुल्क जज इस बात पे एलिवेट करता हो, ना वो काबिलियत देखते हो ना उसकी सलाहियत देखते हो कि जनाब ये हमें यहाँ तंग कर रहा है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से तंग कर रहा है, इसको एलिवेट कर दो, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाए या कहीं से उठा के ले जाए। ये मतलब कौन सा निज़ाम है यार, क्या कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आप अमल आप उनका देख लें, क्या करते रहे हैं। ये अपनी मर्जी के बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, कोई उसे कानून से ताल्लुक नहीं होता। कभी हम खुश होते हैं, कभी और खुश होता है, कभी अपोजिशन खुश होती है, कभी हुकूमत खुश होती है। कानून कहाँ गया। बड़ा अजीब हालात है। मैं उस तरफ आ रहा था कि डू यू एग्री कि जजेस की जो सर्विस है, एज उनकी जो बढ़ानी है, अब मैं उस तरफ आ रहा था। क्यों बताए ना, रीजनिंग बताए, इस पर डिबेट हो। आपने बढ़ानी है, 6 महीने डिबेट करें इसके ऊपर, पूरे मुल्क से राय लें, क्यों बढ़ानी चाहिए। असेंबली में हो, असेंबली में हो, नहीं मीडिया पे डिबेट होती है। आप एक बहुत बड़ा इशू है। आइन मजाक नहीं होता कि मैं जनाब आज मुझे कहते हैं जी मैंने किसी को नीचे दिखाना है, किसी को ऊपर लेके जाना है, तो मैं कम कर देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ। ये कौन सी बात है, किस मकसद के लिए। लेकिन वो कहते हैं जी जिस तरह निज़ाम चल रहा है इसको थोड़ा सा इसी तरह आगे चलना चाहिए, तब स्टेबिलिटी आएगी। तो उसके लिए जो जिस तरह जहाँ कोई बैठा हुआ वैसे ही बैठा रहना चाहिए, जहाँ पे कोई भी है। फिर कर दें, 100 साल के लिए कर दें, 100 साल की उम्र कर दें, हाँ लाइफ टाइम कर दें, कोई बात नहीं है। आर्मी चीफ भी लाइफ टाइम कर दें, प्राइम मिनिस्टर भी लाइफ टाइम कर दें, जज भी सारे लाइफ मिनिस्टर भी लाइफ टाइम कर दें, जो एक दफा आगे कर दें, मौका दें। अगर इनमें सलाहियत सब में है तो कर ले, फिर ये करें, मुल्क चलाएं। मुल्क तो नहीं चल रहा, तो फिर आज नहीं चल रहा तो कल कैसे चलेगा। अगर जज आज फैसला नहीं कर रहे तो उनकी उम्र आप 100 साल भी कर दें, वो तो फैसले नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं। देखिए, जब आप ये बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम नाकाम हो गया, ये अशखास पे है कि ये अशखास होंगे तो निज़ाम चलेगा, और निज़ाम नहीं चलता। तो यही आपकी नाकामी की दलील। अगर निज़ाम मजबूत हो तो अशखास बदलती भी रहती है। अशखास का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। आप निज़ाम में यकीन ही कोई नहीं रखता, आइन की हमें परवाह ही नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन का FBR का 2 माह का शॉर्टफॉल है वो 116 बिलियन, 2 महीने का शॉर्टफॉल। जी, तो ऑब्वियसली मिनी बजट ये होगा। देखिए, कारोबार है नहीं मुल्क के अंदर, आपको परवाह नहीं है ना इन्वेस्टमेंट। आप आज फ्लाइट ऑफ कैपिटल है पाकिस्तान से, इस बात को आप मानना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। मईशत के लिए बुनियाद सियासी इस्तेकाम होता है। फेयर इनफ। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी। ये बात समझ आई हमें या नहीं आई, पहले ये बात बताए कोई। जो मुल्क इलेक्शन चोरी करता है वहां सियासी इस्तेकाम नहीं होता। ऑब्वियसली एजिटेशन होगी वहां। तो बस एजिटेशन ना भी हो, हर एक को पता है। जो हार गया है, जो हरवाया गया, उसको भी पता है मैं मेरे साथ क्या है, वो जो जीता है उसको भी पता है मैं। तो ये जरा बड़ी बुनियादी बातें हैं, लेकिन हमें 77 ईयर्स में बातें समझ नहीं आई। आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। वे आउट क्या है, फिर वही के वे आउट मैंने बताया इकट्ठे। देखिए, आपने एक खराबी है ना, खराबी को दूर करना है। हम ढूंढते रहते किसने खराबी की, यार उसको छोड़े ना, सब ने खराबी की,
سب ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں, فوج بھی ہے, جج بھی ہے, سارے شامل ہیں. ٹھیک, احتساب کو ہمیں بڑا شوق ہے. آج تک احتساب ہم ایک شخص کا کر نہیں سکے ملک کے اندر. ایک شخص کا فیض صاحب کا ہو رہا ہے نا, جنرل فیض صاحب کا ہو رہا ہے نا. کون سا ہوا ہے؟ گرفتاری ہو گئی, اتنی بڑی خبر بنی, آج تک ڈیلی ڈسکشن. میں 3 سال زندگی کے میں جیل میں گزار کے, بالکل وہ بھی خبر بنی اور ڈیلی ڈسکشن ہوتی ہے. اب خبر چاہیے یا ملک چلانا ہے؟ کچھ کیا ملک کے مسائل کا آج حل جو ہے وہ احتساب کرنا ہے؟ احتساب آپ سے نہیں ہوتا. احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف کا تقاضا ہوتا ہے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آپ قانون کے مطابق بدترین ملزم کا بھی احتساب کریں گے, وہ قانون مانتا نہیں ہے, لوگ مانتے نہیں ہیں, تاریخ مانتی نہیں ہے اس بات کو, بدترین شخص کو بھی. تو ہمیشہ انصاف کے جو ڈیو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. اور انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ہمارے ملک میں گلٹی ہے انٹل پروون انوسینٹ. ہاں, خود سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب ابھی مجھے آپ گرفتار کر لیں تو سارا پاکستان کہے گا دیکھیں نا پکڑ لیا نا, اور آدھے لوگ کہیں گے دیکھیں نا کچھ تو کیا ہوگا نا یار. وہ میں کل پرسوں کی خبر ہے, ہمارے نیب کے ایک کیس تھا جو وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے, 5 سال بعد بریت ہوئی. 5 سال بعد کہہ دیا جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اینڈ یو انوسنٹ. جی, یہ وائس چانسلر کی حالت ہے. ایک استاد جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں طلبہ ان کے انڈر میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے. اللہ, بڑا تجربہ ہے میرا نیب کا. یہی وجہ میرے تجربے میں نچوڑ یہ ہے کہ یہ نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا. اکثر آپ اس پہ یہ فیصلہ کر لیں, نہیں کرنا تو ٹھیک ہے. نہیں, نیب جن سرکمسٹانسز میں بنا اور جس سرکمسٹانس میں ملک آج کھڑا پہ, obviously we have to decide. سرکمسٹانسز یہ تھے کہ ایک عامر کو سیاست کو مینیپولیٹ کرنا تھا, لوگوں کو توڑنا تھا, اس نے بنایا. اس کے بعد 3 سیاسی حکومتیں آئیں, دل سے لگا کے, چوتھی ہے دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے نیب کو, دل سے لگا کے بیٹھے ہیں انفارچونیٹلی. اور سارے پی ایم ایل این کہہ کے آئی تھی کہ ہم سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے, اور سب سے پہلے نیب کو ری انفورس کیا اور اس کو اختیارات دے دیے جو کم ہوئے تھے, اور وہ بھی جوڈیشری بھی ملوث ہے, انہوں نے امینڈمنٹ کی سائڈ پہ کر دی. وہ ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے, پھر سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ابھی تک. وہ لوگ بھی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ تھی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب کی, 2016 سے 18 میں جو پاور پلانٹس لگے ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی. آپ بڑی کی پوزیشنز پہ رہے ہیں 16 to 18, میں کس کو رسپانسبل ٹھہراؤں کہ 16 سے 18 کے کس کو کون رسپانسبل؟ 16 to 18 میں وہ بھی حکومت میں تھے, میں بھی حکومت میں تھا. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. آپ اس کا ایک تجزیہ کر لیں نا کہ کیا ہوا ہے. 2013 میں یاد ہے کیا تھا پاکستان میں؟ پیپلز پارٹی کتنے گھنٹے بجلی ملتی تھی؟ 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی تھی کچھ ایریاز میں. ٹھیک, 90 ارب یونٹ آپ بناتے تھے, سال میں 90 ارب یونٹ استعمال ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, نئے پاور پلانٹ لگے, بہترین پاور پلانٹ لگے, بہترین قیمت پر لگے. کول کے بھی لگے, آپ نے ڈائیورسیفائی کیا اپنا جنریشن مکس. کول کے بھی لگے, ایل این جی کے بھی لگے, تھر کول کے بھی لگے, ہائیڈل بھی لگے, رینیوبل بھی لگے, نیوکلیر بھی لگے. ٹھیک ہے, یہ معمولی اچیومنٹ نہیں ہے. فیئر انف. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے الیکشن 6% سے زیادہ گروتھ تھی جی ڈی پی, 90 ارب یونٹ کنزمپشن سے 140 سے اوپر آپ چلے گئے. ٹھیک ہے, پروڈکشن ہو رہی تھی. 50% انکریز بجلی کی کنزمپشن میں 3 سال میں پاکستان میں ہوا. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنی آپ کی ڈیمانڈ دبی ہوئی تھی. پھر کیا ہوا 18 میں؟ آپ نے الیکشن چوری کیا, اور وہاں سے بس وہاں سے آپ زوال پذیر ہو گئے. پہلے میں کوئی ایسی تلواریں نہیں چل رہی تھیں, لیکن کم از کم کچھ سٹیبلٹی تھی, کچھ نظر آتا تھا, کچھ راستہ تھا. آپ نے الیکشن چوری کیا, سب ختم ہو گیا. وہ رکنے کا نام ہی نہیں نہ لے رہا پروسیس, وہ تو پروسیس چلے جا رہا ہے. الیکشن چوری ہو گیا. اب سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معیشت نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آ گیا نہیں. اس پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک آگے چل کے لینا ہے. اس کے اوپر نا تھوڑا سا سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش ماڈل, ہمیں پہلے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ خواہش مند بھی تھے کہ شاید وہی ماڈل پاکستان میں لے آیا جائے تو کچھ بہتری آ جائے, بٹ ایونچولی اس ماڈل کے ساتھ کیا ہوا اس کا میں کمپیریزن بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تھوڑا سا دیجیے. تاکہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہی جس کے اوپر بار بار ہم سب بات کرتے ہیں, آل کے اوپر, لیکن اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو وہاں پہ تھی, چلی آ رہی تھی, بٹ ایونچولی واٹ ہیپنڈ ان بنگلہ دیش. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کمپیریزن پاکستان کے حالات اور اس کی بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन. एज आई सेड अर्लियर कि जिस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. वाइस वर्सा दोनों चलते हैं ये मॉडल्स के. एक तरफ भी थोड़ा सा केओस आएगा तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी केओस आएगा. शाहिद साहब, बांग्लादेश मॉडल, उनकी ग्रोथ देखें, अगर आप उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखें, बिजनेस देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, बड़ी स्टेबल जा रही थी. बट एट वंस व्हाट हैपेंड? एक ही जमात चली आ रही है. बज़ाहिर पाकिस्तान में बैठे हुए लग रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी. व्हाट हैपेंड? उसी को अगर उठा के पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करते हैं उसी मॉडल को, तो सर्कमस्टांसेस क्या ऐसे ही ना होते जो वहां पे हुआ? इससे भी बदतर होते. क्योंकि वहां पे क्या था? वहां पे आइन की हुक्मरानी नहीं थी. एक शख्स ने, खातून ने, एक जमात ने कब्जा कर लिया मुल्क के निज़ाम पर और वो उसको चलाते रहे. उसे और खराबियाँ दबी नहीं. इस तरह हमारा भी 58 से 68 का कहते हैं गोल्डन पीरियड था. लेकिन फिर क्या हुआ? 3 साल में मुल्क टूट गया. ये आप मुल्क को आइन के मुताबिक जब नहीं चलाएंगे, जब इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, तो फिर ये मामलात नहीं चलते. ये एक दिन आपको 5 साल मिल जाएं, 10 साल मिल जाएं, लेकिन फिर मामला तबाह हो जाता है. तो मुस्तकिल निज़ाम के लिए आपको निज़ाम आइन के मुताबिक करना पड़ता है. आपको इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ता है. आपको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दुरुस्त करने पड़ते हैं. आपको मैसिव रिफॉर्म करना पड़ता है. पाकिस्तान को आज मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म की ज़रूरत है. इस पे आइन पे ही एक मिसाल तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी विटनेस की है, और उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई, जो इलेक्शन डिले हुआ हमारा पंजाब में और ऑल दैट, उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी होती रही कि जी आइन में ये लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं. हम उसको कबूल कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि इलेक्शन कराएं टाइम पे. 3 महीने का पीरियड है. बंदियाल साहब तो कह के गए थे ना, वैसे जी बंदियाल साहब तो कह के गए थे, इंप्लीमेंटेशन होना ना होना तो फिर बंदियाल साहब कह के गए थे, इंप्लीमेंट करते ना. जज तो देखिए, बंदियाल साहब के आने जाने से मामला नहीं होता. कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, उसको इंप्लीमेंट करवाना है. कोर्ट ने ऑर्डर तो एक रिसेंटली भी किया है मखसूस नशिस्तों वाला भी. जी, ये तो हालत हो गया. हम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं. और ये सुपीरियर मोस्ट कोर्ट, जी सुपीरियर मोस्ट नहीं मानेंगे. अभी फर्दर भी नहीं मानेंगे, आगे नहीं माने. देखिए, अब जब आदत पड़ जाए फिर नहीं मानेंगे. तो लोग भी मानना छोड़ देंगे कानून को. और आगे नूर आलम साहब तो हिने अदालत वाला बिल वो भी लेके आ रहे हैं जनाब, के तो हिने अदालत वाला मामला ही खत्म कर दिया जाए. किस तरफ जाएंगे? तौहीन अदालत, जब तौहीन अदालत हो रही है और अदालत कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्या, फिर खत्म ही करते तो बेहतर है. कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी. कम से कम अदालतों के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं उठाएंगे. अब ये है ही नहीं, बिल ही नहीं है. तो इसका मतलब शायद साहब ये हुआ कि कुछ भी होता है मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं होगा इवेंचुअली. जो मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, जहां इदारे, मैं हर एक को मिसाल देता हूं. आइन के अंदर ओथ है. हमारा दुनिया के चंद ममालिक में से है जिसका पूरा ओथ, बड़ा एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन है. ओथ भी पूरे मनो अन मौजूद है, आइन का हिस्सा है. हर आदमी ओथ तोड़ रहा है. एवरीवन. मुझे वो आदमी दिखा दें जो नहीं तोड़ रहा, उसका नाम बता दें. आप पढ़ें, सारे ओथ पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है. सियासतदान भी बीच में ही है, सारे बीच में. आप और मैं भी, अवाम भी बीच में, अवाम भी. कोई भी, मैंने कहा ये, हाँ, कोई भी मुस्तस्ना नहीं. सब खराबी का हिस्सा है. इसलिए आपको आज दुरुस्त करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए. और ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है. ये को आम 10-20 लाख आबादी का मुल्क नहीं है. एटॉमिक पावर है. तो हम उसको कैसे चला रहे हैं? कि हम जिम्मेदारी से चला रहे हैं. शायद हम टेस्टिंग फेजेस में अभी कि हम टेस्ट कर ही जा रहे हैं कि ये भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ये भी फॉर्मूला टेस्ट हो गया. हर निज़ाम टेस्ट कर चुके. प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मार्शल लॉ, हाइब्रिड निज़ाम, कभी सॉल्यूशन दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी पीछे खड़ी है, कभी सामने खड़ी है, सब कुछ कर. अभी आजकल कहाँ खड़ी है जी? आजकल कहाँ खड़ी है? ये तो हुक्मरानों से पूछें. लेकिन आप साबिका वज़ीर आज़म, आपसे बेहतर रीडिंग किसकी हो सकती है? ओपनली देखें ना, आज सॉल्यूशन निज़ाम का हिस्सा SIFC बनी हुई है. फौजी अफसरान उसके अंदर हैं. हर निज़ाम में तो ओपनली एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है. इसमें कोई वो दो रुकावट नहीं है. इसमें कोई ना कोई आइन से मुतसादिम है. ये आप कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबल. निज़ाम नहीं चलेगा तो फिर कौन इसका जिम्मेदारी उठाएगा? और चल नहीं रहा ना. सबसे बड़ी बात ये है, ये 2018 से चल रहा है. आज नहीं है, 2018 से. मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं. पहले कुछ और थी, अब SIFC आ गई है, वो काम कर रहे हैं. SIFC के अभी तक की कोई अचीवमेंट्स आपको नजर आए? टिल डेट अचीवमेंट इतनी जल्दी आती नहीं है, लेकिन
دیکھیں جو بھی نظام جو ہے آپ کے اس کے حکومت کے اندر اس کا نظام کا حصہ اس کو نہیں بنائیں گے. ایک کابینہ ہے نا, آخر فیصلے کابینہ نے کرنے وفاق میں. ایس آئی ایف سی ڈیسیژن میکنگ باڈی نہیں ہے, ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر پھر منسٹری جو ہے وہ اپنی سمری بنائے گی, کابینہ اپروو کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا منسٹری یا کابینہ کو اختیار ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کر دے, اور کیا جو ایس آئی ایف سے اندر ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ کیا ایک اتنی سیر حاصل ڈبیٹ ہے کہ تمام ایشوز آپ نے اس کے دیکھ لیے ہیں. کیونکہ حکومت کے اندر آپ ایک چیز کو ٹھیک کرتے دوسری خراب ہو جاتی ہے. آپ نے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, ریسورسز کہاں جائیں گی, فیصلے کیسے ہوں گے. اب آپ ریکوڈک کا مسئلہ لے رہے ہیں. ریکوڈک پاکستان میں کیوں ہوا, یہ بڑا شوق احتساب کر وہ بھی کرتے نہیں. ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا سب سے بڑا ثاثہ کھو دیا ایک کورٹ کے ڈیسیژن سے. ہر چیز ریورس ہو گئی. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بیچنا ہے, اس کے ایک حصے کو. عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, تاکہ آپ کے لوگوں کو بھی بتاؤ اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو ہم کیا بیچ رہے ہیں. آدھا تو اس کمپنی کے پاس چلا گیا ہے جو آپ کورٹ کیس آ رہے ہیں. 25% صوبائی حکومت کا ہے. اس کے بعد 3 کمپنیاں ہیں جو باقی 25% کی مالک ہیں, جو آپ کی آئل کمپنیز ہیں, جو پیسہ ان کے پاس تھا. آج وہ تقریباً 3 کمپنیاں بینکرپٹ ہیں. یہ آپ نے سارا سیکولر ڈیٹ ان کے اوپر لوڈ کر دیا ہے, وہ ان کی بھی چھٹی ہو گئی. اب وہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بیچنا ہے, اچھی بات ہے. کس قیمت پہ بیچیں, ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ قیمت نہیں, یہ تو فیصلہ یہ کون کرے گا کہ ہم نے بیچنا ہے, کس نظام کے تحت بیچنا ہے, کیا پروسیس ہوگا, قیمت کیا ہوگی, یہ کیسے ہوگا. یہ ایک کویسچن مارک صرف ریکوڈک کا ہے, اور اسی کو اٹھا کر آپ لے آئیے پی آئی اے پہ لے آئیے. باقی نچکاری جو ہو رہی ہے سب کا یہ نہیں. پی آئی اے میں تو اگر 1 روپے میں کوئی لے لے تو اس کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے لے لیا, آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. یقین کریں, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کو بہت بڑی رقم کسی کو دے کر بھی پی آئی چھڑانی پڑے تو اس کو اسٹیل مل بند ہو چکی ہے, ختم ہو گیا. آپ پہ نقصان نہیں ہے. لیکن پی آئی اے تو بھی پی آئی آپ وہ تو ڈریگ ڈاؤن کر رہا ہے, وہ تو ڈریگ ڈاؤن کر رہا ہے ابھی. ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کر لے گی گورنمنٹ کہ اس کو وی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. جو بھی دیکھیں, اللہ کرے کو بڈ آ جائے. مجھے امید ہے کہ فوراً 1-2 ایئر لائنز انٹرسٹڈ ہیں جو بڈنگ کا حصہ ہیں انڈائریکٹلی, وہ آ جائے تو کام بن جائے گا. اینڈ آئی تھنک اس پہ تو کوئی بھی ذی شعور جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو کچھ پیسے دینے بھی پڑے نا, پلے سے بھی دینے پڑے, 50-60 ارب روپیہ دینا پڑے, وہ بھی دے کر لیں. آپ نے تو نقصان 70 ارب پروو کر دیا نا, یہ سال 70 ارب نقصان کیا آپ نے, تو ہر سال کرنے اگلے سال زیادہ کریں گے تو 1-2 سال کا نقصان کو 150 ارب دے دیں اس کو. یار تم یہ لو ہماری ہمیشہ کے نقصان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی پہ آتے ہیں. جب بنی بڑی ہوپس بھی تھی کہ ایک وہ طبقہ ایک پولیٹیکل پارٹی لے کے آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں, کی پوزیشنز پہ رہے ہوئے ہیں, لیکن ایٹ ونس ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی آپ کی پولیٹیکل پارٹی. ایکٹیویٹی پولیٹیکل پارٹی سرکس نہیں ہوتا کہ ہر روز سرکس تماشا لگے گا. ہم پارٹی کو گراس روٹ سے گرو کر رہے ہیں, یہ اوپر سے نہیں آ رہی. بنی بنائی پکی پکائی پارٹی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 30-40 الیکٹبل بیٹھے ہیں, بس پارٹی بن گئی ہے اور یہ شروع ہو گئی ہے. تو ہم کام کر رہے ہیں. وقت ہم نے کیپیسٹی, سب سے پہلے آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. میں آج پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی ایشوز پہ بات کر سکتا ہے تو ہماری جماعت, That's true, I agree. جن کے اندر ڈیپتھ ہے. ہم نے ڈیپتھ کریٹ کر دی ہے ہر ایشو پر. اور اب ہم نے ایک تو جو وہ سائیڈ ہے نا ایشو اورینٹیڈ, جو وہ بڑی کرٹیکل آج ملک کے لیے. سیاسی الیکشن جب بھی ہوں گے تو اس وقت ہم تیار ہو جائیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ نے کیپیسٹی اسٹیبلش کرنی ہے. بجٹ کے اوپر صرف ہم بات کر رہے تھے ایشوز پہ, آج بھی ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم جو 9-10 میجر ایشوز ہیں ملک پہ, ان پہ ایک ایک کر کے اپنا ایک ڈیٹیلڈ پلان, ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ دے دیا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. کسی جماعت کا ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ہم نے بڑا کلیئرلی لکھا ہم یہ کریں گے, یہ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھی بات ہے یا یہ مسئلہ ہے تو اس کو سوچیں گے, یا اصل آپ کو پاکستان میں ہر آدمی مسئلہ بیان ری اسٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, سولوشن کی طرف. سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ خراب ہے جی, خرابی ہے مجھے بھی نظر آ رہی, حل کیا ہے. تو ہم نے اس کے اندر حل بھی دیے. ہم نے کہا یہ آپ کریں گے, اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل پلان بھی دیں گے. ساتھ ساتھ ہم پارٹی کو گرو کر رہے ہیں.
ابھی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے 6 ہفتے ہوئے یار 6 ہفتے ہوئے نہیں، لیکن وہ جتنا ایک سابقہ وزیر اعظم ہو، ایک فائنانس منسٹر ہو اور کی فگرز ہو تو اس کا مومنٹم یا اتنا ویٹیج نظر آنا چاہیے تھا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. نہیں وہی بڑی تو نہیں ہے نا، تعداد میں تو بڑی نہیں ہے نا، ہم تو زیرو سے شروع کر رہے ہیں. ہم نے اسٹیبلش جماعتیں چھوڑ ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہاؤ لانگ اٹس گونا ٹیک کہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پارٹی آپ کو وقت سے گرو کرنی پڑتی ہے. پھر دنیا کے ملک کے اندر پولیٹیکل پروسیس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، بہت فلکس ہے اس وقت پولیٹیکل پروسیس میں. جو اسٹیبلش جماعتیں ہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ ملک کے مسائل حل نہیں سب مل کر اکٹھے بیٹھ کر پھر ایونچولی اس جگہ پہ آ گئے کہ یار سب اداروں کو ملا کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو چیزیں آگے اب عوام کا اعتماد اٹھ گیا. آج آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے عوام کا اعتماد لیڈرشپ سے اٹھ گیا. the problem is اگر یہ لیڈر آج یہ نہیں کریں گے یہ ختم، یہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لوگ آج اعتماد نہیں کرتے ملک کی لیڈرشپ پر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد موجودہ جو سرکمسٹانسز ہیں لاسٹ فیز میں، جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں ان میں کچھ چیلنجز ایسے ہیں کہ جن کا سولوشن نظر بھی آ رہا ہو تو اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یٹ اگین ایک ایشو جس کے اوپر پولیٹیکل ہمارے سارے کیوس جو ہے وہاں پر بیس کر رہی ہے پچھلے کوئی سال 1.5 سال کے اندر 9 مئی جس کے اوپر ہم نے بات کی شاہد صاحب سے. ایک چیز کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا فیوچر کیا جیل ہی ہوتا ہے، وہ نواز شریف صاحب ہو جائیں، اب وہ عمران خان صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی مثالیں دیکھی، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمسیلف ہم نے دیکھا کہ وہ جو نیب کو بار بار جس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کا وکٹم خود رہ چکے ہیں. شاہد صاحب عمران خان صاحب کا فیوچر کیا جیل ہی ہے ابھی، یا جس طرح کہتے ہیں کہ سب کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور سب کو بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی نرمی کوئی ان کے لیے نظر آ رہی ہے؟ سیاسی لیڈر جیل میں ہو باہر ہو اس کی فیوچر جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے. اس کا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں یہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، زندہ یعنی پولیٹیکلی زندہ رہے گا نہیں رہے گا. عثمان علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے. 50 سال ہونے لگے ہیں، 45 سال ہو گئے ہیں سزائے موت ہوئی تھی، آج بھی پولیٹیکلی زندہ ہے، آج بھی ووٹ بھٹو کے نام پہ پڑتا ہے. اس لیے نواز شریف صاحب کو کئی دفعہ جیل میں ڈالا، باہر آئے، آج بھی پارٹی موجود ہے. عمران خان صاحب کو بھی جیل میں ڈال کے دے، یہ اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈالنا چاہیے. سب کو ڈالا جاتا ہے. یہ شوق ہے، پورا کر لیا کرے. کس کا شوق ہے؟ سب کو ہی شوق ہے، ہمیں بھی جانے کا شوق ہوتا ہے، کچھ ڈالنے والوں کو بھی شوق ہوتا ہے. نہیں، اللہ آپ سب کو بچائے، اللہ آپ سب کو اس ملک کے لیے جس طرح آپ لوگ بہتری کوشش کر رہے ہیں اس بہتری کی کوشش میں آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے. بٹ کوئی نیئر فیوچر میں کوئی پرابلم کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے یا نو؟ پرابلم پی ٹی آئی کو ایک طرف ملک کا کیا بنے گا، بات ملک کی کرے نا. لیکن ہم بار بار پی ٹی آئی کے پرابلم بھی ملک سے لنکڈ ہے، ملک کے پرابلم بھی پی ٹی آئی. سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاملہ آگے نہیں چلے گا. لیکن ایک بندے کو جیل میں رکھ کے، پارٹی کو جیل میں رکھ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو پہلے بھی کوشش نہیں ہوتا نا، پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب جیل میں، شہباز شریف صاحب جیل میں، ہم سارے جیل میں. یہ سب کو شوق ہوتا ہے جیلوں میں ڈالنے کا. I don't know why. کیا ملتا کیا اس سے؟ لائک پتہ نہیں، شوق ہوتا ہے، شوق maybe it's show of power. جی شو آف پاور ہوتا ہے. پاور ایکچولی لائے کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم نے کسی ڈالا نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا اس محسوس ہوتا آدمی کسی کو جیل میں ڈالے. تبھی آپ ماشاءاللہ وہ نیٹ اینڈ کلین بیٹھے ہوئے نا آج یہاں پہ کہ آپ نے اس طرح وکٹمائزیشن کی طرف آپ نہیں گئے. آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے وکٹمائزیشن. دیکھیں آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، سب بات بھی سب آپ کریں نا. اکاؤنٹیبلٹی ایک طریقہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی. آپ کے خرچے، یہ حکومت کو پتہ ہے آپ کے خرچے کیا ہیں، پیسے کہاں سے، قرضے. یہ سوال ٹیکس لاس نہ ملک کے نہیں، میں شخص کی بات کر رہا ہوں. آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ کے خرچے ہیں، اب بجلی کا بل ہے، اسکول کا بل ہے، باہر ٹریول کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، عمرہ کا انکم کہاں ہے. یہ سوال کریں ہر ایک ڈکلیئرڈ ہے، مطلب ہر پاکستانی نے کوئی سوال کا جواب دینا ہے. یہ ملک کا قانون ہے، آج بھی ہے، آپ کسی کو نہیں پوچھتے. ابھی وہ ریسنٹلی تاجروں والا احتجاج دیکھیں کتنا بڑا. آپ تاجروں میں بڑا ٹیکس لگائیں، آپ انکم پہ ٹیکس لگائیں. جس کے بعد جس کا چاہے وہ تاجر ہو، وہ فوجی ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ جج ہو، وہ بزنس مین ہو، جو بھی ہو، فکس ٹیکس ہوگا. فکس ٹیکس نہیں، انکم ٹیکس ہے نا. لیکن اکاؤنٹس پہ کون لے کے جا رہا ہے پیسے؟ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے اکاؤنٹوں میں بینکنگ کے تھرو کتنا پیسہ لوگ رکھتے ہیں. کون پاکستانی؟ ہم بینکنگ کے سسٹم میں کتنے لوگ ہیں؟ پھر نظام بنا لیں نا کہ بینکنگ اب نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت خرچہ تو ہے نا بینکنگ میں، پیسے بالکل ہے، خرچہ ہے نا. پیسے کہاں سے؟ آپ میں خرچہ کر رہا ہوں،
حکومت کو پتا ہے ہر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اگر وہ پیسے, میری انکم ہونی چاہیے نا خرچہ کرنے کے لیے. جب میں نے خرچہ کیا, انکم ہے میری, تو اس میں ٹیکس ہے حکومت کا. ہے بالکل ہے, لیکن وہیں پہ ہے نا کہ جب آپ بینکنگ چینلز میں جو لوگ یوز کر رہے ہیں, ایک بندہ یوز ہی کیش کر رہا ہے, نہ بھی یوز کرے نا, خرچے تو کر رہا ہے نا, خرچے تو نہیں چھپ سکتے نا. میں بجلی کا بل چاہے کرپشن کے پیسے سے دوں, ٹیکس چوری کے پیسے سے دوں, بل کو دیا ہے نا, میرے نام پہ بل ہے. کروڑ کا گھر پیرلل اکانومی میں آپ چلاتے سر ہیں, گھر پہ 50 دیکھیں, لاکھ کے بیچ رہتے ہیں. ایسٹ پہ مت جائیں, ایسٹ پہ مت جائیں, ایسٹ ایوری ڈے ایکسپینس پہ جائیں, ہر مہینے کا خرچہ ہے. اس پہ میں نے کیلکولیٹ. گاڑیاں رکھی ہیں, پیٹرول ڈالتا ہوں, میرے ملازم ہے, ہر چیز ہے. وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ Obviously کہیں نہ کہیں دو طریقے ہیں, یا میں کرپٹ ہوں یا میں ٹیکس چوری کر رہا ہوں. تو ٹیکس چور بھی تو کرپٹ ہے نا. جی اگر ٹیکس چوری بھی تو نہیں, ہم corruption لوگ ہے نا. کرپٹ نہیں سمجھتے. ہم لوگ نان فائلر کہتے ہیں. نہیں بے شک ہے. نہیں تم ٹیکس تو دیو. ایک آدمی کہتا ہے میں تمہارے ملک کے قانون کو نہیں مانتا, ٹیکس نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تم ٹیکس فائلر بن جاؤ. جب گاڑی شاڑی لوگ تو 20-30 ہزار فالتو دے دیں, اور باقی ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ کیا مذاق بنا لیا اپنے ملک کا. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آپ یہ معیار رکھیں نا, خرچے کہاں سے کر رہے ہو, ہر آدمی کا سوال پوچھیں. شاہد صاحب یہ بڑی اچھی گفتگو ہے, اور اس کے اوپر آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ایٹ سم پوائنٹ امپلیمنٹیشن بھی. وین یو ور پرائم منسٹر, یہ سارے خیال تب بھی obviously آئیڈیاز آتے ہوں گے آپ کو, کیوں امپلیمنٹ نہیں؟ میں 10 مہینے میں پورے پاکستان کے 70 سال کا میرے ذمہ. نہیں میں نہیں ڈال رہا, بٹ ہم نے کیا, انیشیٹو لیا. ہر نظام کی ابتدا ہوتی ہے. ہم نے سب سے پہلے ٹیکس ریٹ گرایا. پاکستان کا 2 مہینے, جولائی 2018 اگست 2018, 2 مہینے انکم ٹیکس ریٹ 3 سلیبز پہ تھا, 15, 10, 5. ٹھیک ہے, آج 50% پہ اچھا بڑا. تو وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ گرا دیں, لوگ آئے تو لوگ کل ان کو, پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار شہری ہے, ووٹ ڈالتا ہے. آپ ایک ایپ بنا دیں, 12.5 کروڑ شناختی کارڈ ہے, 12.5 کروڑ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. دے کتنے رہے ہیں, انکم ٹیکس فائلنگ کتنی ہے, 30 لاکھ, 12.5 کروڑ سے. تو وہ آپ ایک ایپ بنا دیں, آپ جائیں اس کے اوپر, آپ کہتے ہیں میری کوئی انکم نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ریکارڈ میں تھے آنا, کم از کم ریکارڈ پہ آ جائے گا نا, میں نے اپنا فائلنگ کر دی, سمپل فائلنگ ہے, میری کوئی انکم نہیں ہے. پھر جب آپ خرچا کریں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھجن اب آپ کے پاس تو انکم ہی نہیں تھی, تو باہر کیسے ٹریول کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ بجلی کا بل آپ کے نام آیا ہے, 1 لاکھ کا بل ہے, کیسے, کہاں سے آپ کہتے ہیں انکم نہیں, کیسے پے کر رہے ہیں؟ پھر نا آپ, یہ پوری دنیا یہ کرتی ہے. چین نے کرنسی ریپلیس کر دی ہے, چین میں کوئی کیش ٹرانزیکشن نہیں. ہاں وہ تو وہ ایک اپلیکیشن ان کی ہے, اسی کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ چائنا نے تو اور بھی بہت کچھ کر لیا. تو بھائی ان سے سیکھ لے نا, جو کامیاب بول کے ان سے سیکھ لے. ہم فائر وال, آپ نان فائلر, آپ کا حال نان فائلر, ہم فائر وال وہاں سے لے کے آ گئے ہیں, تو باقی طرف جی فائر وال بھی فائر وال تو وہاں سے لے کے آ گئے. یہ بھی فائر وال ہی ہے, یہ ٹیکس کی فائر وال ہے. لیکن یہ لگنی چاہیے, یہ 110% لگنی چاہیے. اگر ملک کو, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا ہر نظام ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, وہ ڈلیور نہیں کر رہا, اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر چیز, آپ کسی نظام کی بات کر لیں, وہ فرسودہ ہے, ناکام ہے, کرپٹ ہے, وہ عوام کو مزید تکلیف میں ڈال رہا ہے, ملک کے مسائل حل نہیں کر رہا. مشکل فیصلے لینے میں سیاسی جماعتیں ڈرتی کیوں ہیں؟ ووٹ بینک نہیں, پہلے تو سمجھ نہیں ہے نا, نہ نیت ہے, نہ سمجھ ہے, نہ فکر ہے, نہ سوچ ہے. یہ آپ کی بدنصیبی ہے آج ملک کی. اس سے بڑی بدنصیبی ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ آپ کو کام کرنے سے کوئی نہیں روکتا, آپ کام کریں نا, اپنی سوچ رکھیں عوام کے سامنے. میں یہ آپ کو اسٹیپ دے رہا ہوں, سمپل اسٹیپ ہے. ناظرہ کو بولے ہر ایک بنا دے ایک ایپ, 12.5 کروڑ ٹیکس ریٹرنز لیں. اچھا, میں تو خیر اور لائن پہ جا رہا تھا کہ obviously پولیٹیکل پارٹیز ہارش ڈیسیژن, اس طرح کی مشکل فیصلے اس لیے لیتی کہ جی ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا, یہ وہ اینڈ آل دیٹ. ووٹ بینک ویسے ہی ڈسٹربڈ ہے, لوگ آج تنگ ہیں, سب سے تنگ تو ہیں, بالکل ہیں تنگ ہے, تو ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ کو وہ کچھ کرتا ہوا دیکھیں نا, وہ تنگ جو ہے نا, وہ چند لاکھ ہیں جو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. ہاں, جو روڈوں پہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے. یہ ہوگا کیا, یہ سارے ایوان خالی ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ آپ یہ کریں گے. یہ ملک میں ایلیٹ سب سے پہلے یہ وہ نہیں ہونے دیتے. یہ 10-20 لاکھ لوگ ہیں,
اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ووٹ بینک ڈسٹرب کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ڈیسیژن نہیں لیتی. کیا ووٹ بینک یا ووٹ ڈلنا میٹر کرتا ہے حکومت میں آنے کے لیے اس ملک میں؟ ڈز اٹ میٹر؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میٹر تو ووٹ نہیں کے کرتا. بغیر ہی گزارا چل جاتا ہے. تو جب وہ میٹر نہیں کرتا تو پھر جو ہیں حکومت میں ان کو پچھلے 2 الیکشن میں ثابت کر دیا کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت میں عوام جو مرضی ووٹ ڈالتے رہے، حکومت الحمدللہ بن جاتی ہے. وہ فیکٹرز اور ہیں جہاں سے حکومت بنتی ہے. جی جی. تو اگر وہ ساری سپورٹ بیس بھی ہے، وہ پاور بھی ساتھ ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر ان کو ایون دین کیوں نہیں حکومتیں ڈیسیژن لے سکتی؟ ایون یہاں پہ تو سولوشن رائٹ اوے ہونا چاہیے نا کہ یار وی آر آل آن سیم پیج. حکومتیں مورل اتھارٹی پہ چلتی ہیں. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں وہ میری نہیں ہے. اینڈ میرے بیک اینڈ میں ہے بھی وہ کہ میری نہیں ہے. جی آف کورس آپ کے قدرت کا بھی ایک نظام ہے نا. قدرت کا بھی نظام ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ ڈاکہ مار کے امیر ہو جائیں، ہمیشہ وہ ذہن میں چلتا رہے گا. ہمیشہ کانشیس کھڑتا تو رہے گا نا. کانشیس تو زندہ کہ زیادتی ہوئی یار، کسی کا پیسہ تھا میرے پاس کہاں سے آ گیا نال دیٹ. اور اس میں برکت ہوتی ہے اس پیسے میں. بالکل بھی نہیں. بس ممکن نہیں. اتنی بات. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین آج دیکھا، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جن سولوشنز کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے نشاندہی کی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے حکمران طبقے میں سے کسی ایک کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ ہم اس کے اوپر بات کر کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایونچولی جس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.